صحافتی اور سیاسی برادری کے جو دوست تشریف فرما ہے، آپ سب کو میرا سلام۔ نام اس لیے نہیں لیا کہ یہاں پر موجود تمام سب اپنی اپنی ایک شخصیت کی حیثیت سے ایک اہمیت رکھتے ہیں، تو نام لینے میں شاید کوئی ایک نام کی کمی کوتاہی بھی ہو گئی تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی اعجاز خان صاحب کو، چیف ایڈیٹر روزنامہ جنت نظیر، آج اخبار کی اس سالگرہ کے موقع پر ان کو، ان کی پوری ٹیم کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنا یہ سفر بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ حق اور سچ کو لکھتے ہوئے جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اور یقیناً یہ آج کے اس دور میں اتنا آسان نہیں ہے۔ جب 2018 میں انہوں نے اس چیز کا آغاز کیا تھا، مجھے وہ دن یاد ہے، اس دن مرحوم چودھری عزیز صاحب بھی، میں بھی وہاں پر موجود تھے، تو یقیناً اس کو مستقل بنیادوں پر چلانا، یہاں تک پہنچانا بظاہر اتنا آسان نظر نہیں آ رہا۔ ویسے بھی ہم حویلی ریاست کا ایک آخری کونا ہے، دور دراز خطہ ہے، مشکلات ہیں یہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے، معاشی اور مالی کئی دیگر حوالے سے بھی، تو اس حوالے سے یقیناً یہ اعجاز صاحب کی، ان کے ساتھیوں کی، ان کی ٹیم کی کوشش اور کاوشیں تھی کہ یہ اخبار، یہ روزنامہ بھرپور انداز سے آج تک ایک اتھینٹک بات کرتا اور لکھتا آ رہا ہے۔ اس حوالے سے جیسے کہ میرے بھائی ابھی سردار عابد حسین صاحب نے یہ کہا کہ سیاستدان اور میڈیا، صحافی، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سیاست اور صحافت جو ہے نا، یہ ایک ہی طرح کے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، جن کا معاشرے کے اندر ایک بڑا اہم اور مثبت کردار رہا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے معاشرے کی کردار سازی میں، ذہن سازی میں یہ اپنا ایک مثبت جامعہ رول ادا کرتے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج یہ دونوں شعبے ہی ایک بڑی مشکل ترین دور اور ادوار سے گزر رہے ہیں۔ دونوں کے لیے اپنی افادیت کو، اپنی اہمیت کو، اپنی ریلیونسی کو قائم رکھنا اتنا آسان نہیں رہا، کیونکہ آج دنیا ایک نئی ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا جو ایک ایسا میڈیا بن چکا ہے جس پہ کسی کو کوئی اختیار نہیں، جس پہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کہہ سکتا ہے، چاہے وہ کسی کی کردار کشی ہے، چاہے وہ سچ ہے، چاہے وہ جھوٹ ہے۔ اور ہماری یہ بدقسمتی رہی ہے، یہ انسانی فطرت ہے، انسانی سوچ ہے کہ سچ کو کہنا، سچ کو دوسرے تک پہنچانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن جھوٹ کو کہنا، جھوٹ کو پھیلانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے۔ اور یہاں پر موجود، اگر میں آج آپ سے کسی بھی مدعے پہ بات کروں اور کسی بھی پوائنٹ آف ویو کو آپ کے ذہنوں تک پہنچانے کی کوشش کروں، تو آپ میں سے شاید آدھے لوگ بھی میری بات پر یقین اور اعتماد نہیں کریں گے، لیکن آپ میں سے کوئی سب سے چھوٹا بچہ بھی یہاں سے کمرے میں یہ کہتا ہوا بھاگ جائے کہ اس کمرے میں بم ہے یا سانپ آ گیا ہے، تو سب سے پہلے آپ کمرہ خالی کریں گے، بعد میں اس کی تحقیق کریں گے۔ فتنہ، جھوٹ، شر، اس کو پھیلانا یہ سب سے دنیا کا آسان ترین کام ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس وقت ایک ایسی کیفیت پھیل چکی ہے کہ جس میں اس ریاست کا ہر پلر، ہر طبقہ کسی نہ کسی حوالے سے دنیا بھر میں مشکلات کا شکار ہے، اور خصوصاً ہم اس خطے میں اس کا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں، اور بڑا مشکل ہو گیا ہے سیاست کرنا اور صحافت کرنا۔ یہ بڑی ہمت اور جرأت کی بات ہے کہ آج ان کاغذوں پر خبر چھاپ کر لوگوں تک پہنچانا۔ آج بھی یہ اخبار کاغذ کے بجائے سوشل میڈیا کے ذریعے پڑھے جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا
کہ اس کی اہمیت اور افادیت اسی صورت میں قائم رہ پائے گی. جیسے کہ میں ابھی راستے میں آ رہا تھا تو میری گاڑی میں میرا ڈرائیور مجھ سے بات کر رہا تھا, صحافت کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اس نے مجھے کہا کہ راٹھور صاحب کے دور میں یہ صحافی ہوا کرتے تھے, وہ بڑے ممتاز راٹھور صاحب کے قریبی تھے, بڑی سچی بات لکھتے تھے, بڑی اچھی بات کہتے تھے, بڑا ان کا ایک کردار ہوا کرتا تھا, بڑا اس کا معیار ہوا کرتا تھا. تو آج کے اس دور میں آج اخبار اور میڈیا اگر اپنی افادیت اور اہمیت کو قائم رکھنا چاہتا ہے تو جتنا زیادہ ہم سچ لکھیں گے, جتنا زیادہ ہم حقیقت پر مبنی بات کریں گے, جتنی زیادہ ہماری تحریریں حق اور سچ کو سامنے رکھ کر لائی جائیں گی, مستند ہوگی, اتنی تب بھی ہم اپنی افادیت کو قائم رکھ پائیں گے. بے شک تھوڑا کانٹینٹ ہوگا, تھوڑی بات ہوگی, لیکن ایک عام آدمی کے ذہن میں بات ہوگی کہ سوشل میڈیا پہ لاکھوں کے فالوورز اور لاکھوں میں پڑھی جانے والی بات کی نسبت اخبار کی چھوٹی سی سرخی کی ایک اہمیت ہے, اس میں سچائی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی پیچھے بات ضرور ہے کہ آج وہ سرخیوں میں یہ اخبار کی زینت بنا ہے. تو اس حوالے سے اس ہنگامی دور میں جہاں پر آج نیریٹو کی صرف بات کی جاتی ہے, جہاں پر آج اگر باہر اس وقت دھوپ ہے, دوسری طرف ایک بیٹھا شخص یہ نیریٹو بلڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ باہر دھوپ نہیں, باہر بارش ہو رہی ہے, تو اس بات کو سچ سمجھا جائے گا جو بات نیریٹو ہے, نہ کہ وہ بات جو حقیقت ہے. ہم الوژن کی دنیا میں رہ رہے ہیں, ہم بیانیے کی دنیا میں چل رہے ہیں, ہم نیریٹو کے ساتھ آج قومیں اس پہ اپنا فیصلہ کر رہی ہیں. آپ کے سامنے ابھی حالیہ 4 دن پہلے ہندوستان میں مقبوضہ کشمیر میں جو ایک واقعہ ہوا, کس طرح سے ایک نیریٹو بلڈ کر کے پاکستان کو مرود الزام ٹھہرا کر پورا ہندوستان کا میڈیا آج ٹوٹ پڑا, نہ صرف پاکستان کے اوپر بلکہ وہاں کے مسلمانوں کے اوپر بھی ایک نیریٹو دے کر جعلی اور جھوٹا آج ایک پوری سازش کی جا رہی ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کم سے کم اس جھوٹے اور جعلی نیریٹو کے پیچھے آج پاکستانی قوم, کشمیری قوم چلو کسی ایک مدعے پر اکٹھی تو ہو گئی, کوئی ایک بات پر ہم نے یک زبان ہو کر بات تو کی, ہم نے مشترکہ طور پر کم سے کم ایک مدعے پر آ کر دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی مشکل وقت پہ ہم کسی بھی خوار سیاسی جماعت میں ہو, ہم ایک ہو سکتے ہیں. ہمیں صرف یہ سمجھنا ہوگا. میں خطے کی بات کروں گا, ریاست کی, کہ ریاست اس وقت مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے. دنیا کے اندر جو ڈائنامکس چینج آ رہے ہیں, جو دنیا کے اس وقت موجودہ صورتحال ہے, تھوڑا یا زیادہ ہم بھی اسی سرزمین کا حصہ ہیں, ہم بھی اسی مین لینڈ کا حصہ ہیں. مین لینڈ کے اندر جو بھی معاملہ ہوگا اس کا خطے کے اوپر, ریاست کے اوپر اس کا اثر اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو اس حوالے سے سوشل میڈیا اور دیگر موجودہ جو اس وقت کی پولرائزیشن ہے, ہمیں اس میں بھرپور انداز سے ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. اور میں سچی بات ہے, یہاں پر چونکہ ہم اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ہماری ریاست کے اندر چند چیزیں جس کی میں اکثر تعریف کیا کرتا تھا, آج بھی کرتا ہوں, کہ کمپیریٹیولی اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اس مشکل ترین سیاسی پولرائزیشن میں ریاست کے اندر پھر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ آج بھی اس طرح منسلک ہیں. مخالفت کے باوجود تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی ہیں, خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی عزت لحاظ اور گالی گلوچ کا وہ کلچر وہاں پہ ابھی تک اس طرح سے نہیں آیا. لیکن ہم سب کو اس چیز پہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. اور اخبارات جو کہ کسی زمانے میں اس کی اتنی اہمیت ہوتی تھی کہ جب اخبار چھپتا تھا تو لوگ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے اور پورا اخبار پڑھ کر جب تک اس کو یاد نہیں کر لیا کرتے تھے اور اس پر اعتبار اور اس پر اعتماد کیا کرتے تھے. تو ایسے موقع پر حق, سچ اور حقیقت کے قریب تر رہ کر ہی ہم اس میڈیا کو, اخبارات کو, سروائیو اور نظام کو آگے لے کر چل پائیں گے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا شازی صاحب, یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اس چیز کی حامی رہی ہے کہ میڈیا کی آواز کو
کبھی بند نہ کیا جائے. میڈیا کو بولنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے, اور جو بھی معاملات اور مسائل ہیں, میں نے پہلے بھی کہا, آج بھی آپ سے بات کہتا ہوں کہ بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل, اس ریاست کے ایک ایم ایل اے اور اپنے والد مرحوم کا, چونکہ ایک ریاست میں ایک مثبت کردار اور نام رہا ہے کہ میڈیا کے معاملات اور مسائل کے حوالے سے جس طرح کی بھی میرا کردار, میرا رول آپ کو جس مقام پر بھی ضرورت ہوا, انشاءاللہ میں بھرپور انداز سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی بھی ہے, کروں گا بھی, کیونکہ میری یہ ہمیشہ خواہش رہی ہے. کیونکہ ہمارا ریاستی میڈیا آج بھی جس مسائل حالات میں ان اخبارات کو میں سمجھتا ہوں یہ چلا رہا ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے, یہ ممکن نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں تمام اخبارات کے مالکان کو جنہوں نے ریاست میں اس میڈیا کو زندہ رکھا ہوا ہے, سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی اعجاز خان جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ آج تک یہاں کو سچ کا سفر جاری و ساری کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ سچ لکھنے کی, حق لکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, تاکہ یہ معاشرے میں ان کی ذہن سازی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں.